بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قوم سبا کا سیلاب۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں نہ ہی مچھر اور نہ ہی کوئی مکھی اور نہ ہی کھٹمل اور سانپ بچھو وغیرہ تھے، اور موسم نہایت ہی معتدل، نہ گرمی اور نہ سردی، اور یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو چھٹلا دیا۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کے قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اسی طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب مثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ چھاؤں اور جنگلی بیروں کی خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی تھی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں باندھ باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے باندھ کی دیوار میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ باندھ کی دیوار ٹوٹ گئی، اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دہاڑوں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ قوم سبا کی ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئی تو خداوند و قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔